الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلے کئی جمعہ سے تاریخ اسلام سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اسلام عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طرح پھیلا ہے۔ اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کیسے کیسے پلاننگز بنائے تھے، کیسے اسلام کو دور تک پھیلایا تھا، اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے حمص کو فتح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیا کہ اب آگے نہ بڑھو بلکہ اسی سے یہیں پر رک جاؤ، حمص کے بعد آگے نہ بڑھو، ورنہ مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہم آگے استنبول کی طرف جائیں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، مسلمانوں کی پلاننگ تھی۔ حضرت خالد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا یہ ارادہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیا کہ اب آگے نہ بڑھو، اسی پر رک جاؤ۔ اب اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے کہ کیوں روکا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر تعداد کی مخصوص نہیں ہے، جتنے بھی مسلمان ہوں پکے مسلمان۔ ایک دوسرا، حکومت کو دور دور پھیلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اسلامی قانون، اسلامی حکومت، اسلامی قوانین کو لاگو کرنا زیادہ مقصد تھا، اسلام کو پختہ کرنا زیادہ مقصد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا جائے تو ہسٹری کے اندر، اگر تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں تو بہت بڑے امپائر بنائے تھے۔ ایک ہے چنگیز خان اور ایک ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ چنگیز خان کی حکومت بڑی دور تک اس نے فتح تو کر لیا، لیکن کیا ہے 100 سال سے زیادہ نہ ٹک سکی۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جہاں پر بہت دور تک اسلام کو پھیلایا، تو وہ جو شہر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے تھے، آج بھی وہ مسلمان کنٹریز ہی کہلاتے ہیں۔ اس میں سے ایک دو ادھر ادھر ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستحکم کرنے کا، مضبوط کرنے کا ارادہ کیا، اس وجہ سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا خط بھیجا جس کے اندر لکھا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حمص کے گورنر بنیں گے، ملک شام کے گورنر بنیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ امین الامہ کہلاتے، اس امت کے امین ان کو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت جنگ بدر میں اکثر جو لوگ آمنے سامنے ہوئے تھے وہ اکثر خاندان والے لوگ تھے۔ ادھر باپ ہے تو مسلمانوں کی طرف بیٹا ہے، جیسے ابو بکر ایک طرف ہے تو ان کے بیٹے کفار کی طرف ہے، اور اسی طرح ایک طرف ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی طرف ہے تو دوسری طرف ان کے باپ ہے۔ اس طرح آپس میں جنگ بدر ہوئی تو اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ تو ان کو دیکھ کر، اور وہ شروع اسلام کے ٹاپ 10 مسلمانوں میں سے ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے،
اور اسی طرح کیا ہے ہمیشہ جب بھی جنگ بدر کے بعد سے اللہ کے نبی کی زندگی جب تک رہی ہمیشہ ساتھ رہے، اور ہر ایک بڑے بڑے جنگوں کے اندر بھی رہے، ہر ایک مشورے کے اندر بھی رہے، ہر چیز کے اندر وہ ساتھ تھے۔ تو اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد دوسرے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو اردن آج جس کو جارڈن کہا جاتا ہے اس کے گورنر بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر بنا دیا، اور گورنر بنانے کے بعد وہاں پر اسلامی حکومت جزیہ لینے، زکوٰۃ لینے، جو بھی ٹیکس وغیرہ کا انتظام اسلامی قانون کے حساب سے ان لوگوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد ادھر یہ مسلمان کیا کر رہے تھے، اپنے کنٹریز کو، اپنے جگہ کو مضبوط کر رہے تھے، اسلامی قانون نافذ کر رہے تھے۔ تو دوسری طرف جو رومن اور پرشین جو تھے، جو ایک رومن آگ کی پوجا کرتے تھے، پرشین کرسچین عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر سے ایک ٹائم ملتے ہی آپس میں ان دونوں نے خاندانوں کو جوڑ لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان 800 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی۔ بڑے ایمپائر اس زمانے کے سپر پاور وہ کہلاتے تھے، تو آپس میں ان دونوں نے کیا ہے رشتہ جوڑ لیا، اور رومن نے پرشین کے نواسی کو، پوتری کو بھی دے کر شادی کر دیا۔ اس طرح ان لوگوں نے خاندان بنا لیے تھے، اور اس کے بعد دونوں ایمپائر اپنے اپنی جگہ پر فوج کو جمع کر رہے تھے۔ تو ادھر تمام باتیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معلوم ہو رہی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو حمص حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا، تو ان لوگوں کو حمص حوالے کر کر پیچھے ہٹ گئی، اور اس کے بعد دمشق بھی ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہاں پر جب حمص کو حوالے کر دیا تو وہاں پر خانہ جنگیاں بغاوتیں شروع ہو گئی تھی، جو جہاں پر کرسچین تھے وہ لوگ کیا ہے بغاوت کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیا کہ ایک ایسی جگہ پیچھے آؤ، تم تمام لوگ پیچھے آؤ، یہاں تک آؤ جہاں پر پیچھے سے کوئی بغاوت شروع نہ ہو جائے، جب تم ان لوگوں سے لڑنے لگو تو پیچھے بغاوت شروع ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے ان لوگوں پیچھے آئے، دمشق بھی حوالے کر دیا، اردن بھی حوالے کر دیا، حمص بھی حوالے کر دیا، اور پیچھے آ گئے، یہاں تک کہ یرموک کے میدان کے اندر مسلمان آ کر جمع ہو گئے، اور مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000۔ ان لوگوں جو جمع کر کے آئے تھے قریب 1 لاکھ رومن فوج جمع ہو کر آئی تھی، ادھر سے 2 لاکھ رومن فوج جمع ہو کر آئے تھے، اور 1 لاکھ دوسری طرف سے پرشین کی فوج بھی آنے والی تھی۔ اس طرح ان لوگ دیکھو 3 لاکھ تھے، یا مسلمان دیکھو 30,000 تھے۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اندر اپنی فوج جمع کرنا شروع کی، تو لوگوں کو بتایا یرموک کا یہ حال ہے، تو اس کے لیے فوج تیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو لوگ جمع ہوئے۔ تو جنگ بدر کے اندر جو صحابہ تھے اس کے اندر سے 313 صحابہ میں سے 100 صحابہ کھڑے ہو گئے، ہم تیار ہیں جنگ کے لیے۔ حالانکہ وہ 100 صحابہ بھی ایسے تھے کہ بوڑھے ہو چکے تھے، کسی کے حضرت عمار بن یاسر کی عمر اس وقت لکھا ہے کہ 70 سال کی عمر ان کی تھی، وہ بھی تیار ہو گئے۔ تو ان صحابہ کو دیکھ کر 1000 کی فوج تیار ہوئی، پھر وہ 1000 کو دیکھ کر 5000 کی فوج اس طرح مسلمانوں کی جمع ہو گئی۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کو تیار کر رکھا ہے، ادھر ان لوگوں نے جو رومن کے فوج وہاں پر یرموک کے میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا، خوشیاں منا رہے تھے، آرام سے شراب نوشی ہو رہی تھی، گانا بجانا ہو رہا تھا، لڑائی کے لیے نہیں بلکہ کسی پکنک کے لیے آنے پر جو کام کرتے تھے وہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ کیوں اس طرح اور ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹائم ویسٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر سے پرشین کی بھی فوج آ جائے گی تو اور بھی ہماری مضبوط ہو جائے گی، وہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ادھر مسلمان بھی 30,000 کی فوج اپنی تیاری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح مسلمانوں کی فوج تیار ہو کر ادھر بیٹھی تھی، وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، ادھر کیا کرنی چاہیے؟ تو یہ تمام حالات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، تمام حالات پہ خط لکھا، اور خط لکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ تمام حالات جب بھیجے تو ادھر کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پلاننگ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا پرشین بادشاہ کی طرف، پرشین یہاں پر سامنے جو تھی رومن بادشاہ کی فوج تھی، ادھر پرشین بادشاہ کی فوج آ رہی تھی، راستے میں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرشین بادشاہ کی طرف خط لکھا اور کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم مسلمان واپس چلے جائیں گے اور تمہارے ملک تمہارے حوالے کر دیں گے،
یہ ان کو خط لکھا تو وہ لوگ وہیں پر رک گئے اور وہ خوش ہو گئے کہ چلو بھائی مسلمان ہار گئے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بغیر جنگ کے بغیر جانی نقصان کے سب کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو وہ لوگ ادھر رک گئے۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6000 کی فوج بھیج کر ان کو آرڈرز دیا کہ جب تم جاؤ تو فوراً 6000 ایک بار مت جاؤ، بلکہ کہا کہ تم ایک روز چھوڑ کو ایک روز چھوڑ کو ایک روز، اس طرح 500 یا 1000 کر کے جا کر ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، مسلمانوں میں۔ تو اس سے کیا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ ایک فوج آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئی، ایک فوج آئی 500 کی آئی، پھر دوسرے روز دیکھے تو پھر اب ایک 500 کی آئی، تیسرے روز دیکھے تو اب ایک 500 کی آئی۔ تو ایسا روز آتا ہے، آتے فوج آ کر شامل ہوتے جا رہی ہے، تو رومن بادشاہ کو اب ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یہ روز ایسا چلتا تو ہم لوگ پھر ہار جائیں گے۔ تو حالانکہ ان کی فوج تھی 2 لاکھ کی، مسلمانوں کی تھی 30,000 کی، پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے بعد اس طرح کے حالات دیکھ کر رومن فوج نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی تھی، اور اس کے لیے جنگ کے لیے تیار کرنے سے پہلے وہ ٹائم ویسٹ اور بھی کرنا چاہتے تھے تو اس لیے اس نے ایک قاصد کو بھیج دیا، ایک قاصد کو بھیجا کہ چلو بھائی سیٹلمنٹ کر لیں گے، بیٹھ کر بات کر لیں گے، لڑائی وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ قاصد کو بھیجا، تو ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ خالد بن ولید ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنا روب اور دکھانے کے لیے اور اپنی فوج کی طاقت کو دکھانے کے لیے پورے آرمر کے ساتھ جو فوج بنی تھی ان لوگوں کو سامنے لائن سے کھڑا کر دیا۔ ایسا دکھتا تھا کہ آئے تو سیدھا مار ڈالیں گے، ایسا دکھتا تھا پورے آرمر کے ساتھ۔ آرمر کہتے ہیں وہ لوگ ہے نا، سر کو بھی پہنتے تھے لوہے کی ٹوپی، ہنکیا کو بھی، منہ کو بھی، ہاتھ کو بھی، پام کو بھی، پورا باڈی لوہے سے بھرا ہوتا تھا، یعنی کہیں سے بھی تیر تلوار ان پر اثر نہیں کرتا تھا۔ اتنے فوج وہ لوگ تیار تھے، وہ لوگ پورا ریڈی ہو کر ایسے کی بہت سارے 10,000 سے بھی زیادہ فوج سامنے کھڑے ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو ڈرنے والے نہیں تھے، لہٰذا اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد وہاں کا جو جنرل تھا اس نے بات کی، اپنے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ تعریف وغیرہ کی، اس کے بعد اپنے بادشاہ کی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ ہرقل کی تعریف کرنا شروع کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا بھائی تمہارا روک دیا، روک کر کہنے لگے تمہارا بادشاہ بہت بڑا ہے، ہمارے بادشاہ سے بھی تمہارے بادشاہ بڑا مان لیں گے، لیکن ہمارا بادشاہ نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو ہم اس کو اتارنے پر قادر ہیں۔ اور فوج ویسا ہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے منبر پر چڑھے اور کہا اے لوگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو اس وقت جو صحابہ تھے سامنے، ان لوگوں نے کہا کہ عمر اگر تم سے اسلام کے خلاف ایک بھی بات ہوئی، شریعت کے خلاف ایک بھی بات ہوئی تو فوراً تم کو وہاں سے اتار دیا جائے گا، کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قوم میں ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں۔ تو حضرت عمر خالد بن ولید نے وہی باتیں ان کو بتائی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج ایسی تھی جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ابو ہریرہ اس کے اندر موجود تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے اندر موجود تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس کے اندر موجود تھے، اور اسی طرح اس کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی اس کے اندر موجود تھے، وہ بھی بڑے جنرل کے حیثیت سے نہیں بلکہ عام سولجر کے حساب سے، عام فوجی کے حساب سے وہ لوگ موجود تھے۔ سب کے سب حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بات ماننے والے تھے۔ تو وہ باتیں تمام وہاں پر ہوئی اور پیچھے آ گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، جو وہاں کا بادشاہ تھا جبلہ بن ایہم، اس نے کیا کیا، ایک پلاننگ بنا، چلو بھائی پہلے لڑائی شروع کریں گے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک طرف آج عرب کو کاٹے گا، عرب کو کاٹے گا، کیونکہ عرب کے اندر پورے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بنی غسان ایک قبیلہ تھا وہ مسلمان نہیں ہوا، اور ابھی تک وہ اسلام سے مشرف نہیں ہو سکا۔ تو وہ 60,000 عیسائی تھے، وہ جبلہ بن ایہم کے اس میں تھے، فوج میں تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ عرب کی ایک ٹیم ہے 60,000 کی، آج وہ لڑے گی۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مسلمانوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ بھائی کہ آج میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ میں
मेरी जगह यानी इस पूरे फौज की कमांडरी, पूरे फौज का जनरल मैं हूं, तो मैं लिहाजा मैं चाहता हूं कि आज ये फौज की कमांडरी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु संभाले, उनको संभालने की कोशिश दी जाए। तो हालांकि देखा जाए तो हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हु ने 4 टीम बनाई थी, 4 टीम बनाकर सामने खड़े हुए थे। एक टीम थी अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी, दूसरा शुरहबील रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी, तीसरा हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में, चौथा खालिद बिन वलीद और पांचवा यजीद बिन अबी सुफियान। इन लोगों के पास एक टीम थी, ग्रुप थी फौज की। तो ये फौज सामने खड़ी हुई थी। तो जंग सभा शुरू होता बोले तो आज रात में उन लोगों ने मशवरा किया कि मैं समझता हूं कि मेरी जगह खालिद बिन वलीद कमांडर बन जाए। तो तमाम लोगों ने, जो मेन कमांडर्स थे, जनरल्स थे, उन लोगों ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को फुल सपोर्ट करते थे। तो ये बात हुई तो उसकी खालिद बिन वलीद की जो टीम थी अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हु ने ले ली, और अबू उबैदा की टीम को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु लेकर खड़े हो गए। अब जंग शुरू होने वाली थी, तो उधर 60,000 का फौज आया। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उनको मुकाबला करने के लिए मुझे 30 आदमी दे दो, 30 आदमी दे दो। तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु जो मुसलमान हो गए थे, इससे पहले फतेह मक्का से पहले तो इस्लाम के दुश्मन थे, बाद में वो मुसलमान हो गए और इस जंग के अंदर शामिल थे। अबू सुफियान कहने लगे कि खालिद क्या सबको मरवाएगा, क्या सबको खत्म कर देगा क्या? तो जरा लॉजिकली बात कर, उधर तो 60,000 है, तू बोलता है यहाँ तो 30 ही है, 30 ही मुझे दे दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अबू सुफियान, बात असल ये है कि मैं इस ग्रुप के अंदर, इस फौज के अंदर ऐसे लोगों को जानता हूं, जब भी वो अल्लाह के सामने हाथ उठाए तो फौरन अल्लाह ताला फैसले उतारता है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, लिहाजा मुझे 30 दे दो। तो अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा 30 तो बहुत कम हो जाएंगे, कम से कम 60 तो भी ले जाओ। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने 60 लोगों को चुनना शुरू किया, और वो पूरे के पूरे सहाबा थे। तो सहाबा थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु नाम लेना शुरू करे। फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, फजल बिन अब्बास जो अहले बैत में से, उनको शुरू पहले चुना। उसके बाद जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से थे, उनको चुना। उसके बाद अमर तमीमी रजी अल्लाह अन्हु, उनको चुना। उसके बाद राफे बिन उमैरा, देखो ये राफे बिन उमैरा मक्के के अंदर ये बहुत बड़े डाकू थे, उस जमाने में वो डाकू थे, लेकिन इस्लाम ने उनको ऐसा मर्तबा दिया कि ऐसा जब भी वो अल्लाह के सामने हाथ उठाए फौरन अल्लाह ताला फैसले उतार देता था, ऐसे सहाबी वो बन गए थे। तो ये इस्लाम की वजह से हुआ। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, उनका नाम कितने नंबर पर ले रहे हैं? 4थे नंबर पर ले रहे हैं। तो हजरत अमर तमीमी राफे बिन उमैरा को बुलाया, उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर, उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, उबादा बिन सामित, इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने 60 नामों को बुलाकर खड़ा कर दिया, और ये पूरे के पूरे सहाबा थे, और उसमें से 40 पर 4 अंसार थे और 16 मुहाजिर थे। तो अंसारों में से किसी सहाबी ने कहा कि खालिद क्या हमारे कौम को मरवाना चाहता है, खत्म करना चाहता है? अपने कौम वाले को तो बचा लिया, सिर्फ 16 आदमी को निकाला, और हमारे देखो तो 40 पर 4 आदमी को निकाला है, क्या बात है, क्या सबको खत्म करने का इरादा है? तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बात यह है कि मैं इन लोगों को इसलिए सामने रखा, जब भी कोई मुसीबत इस्लाम में आती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को, मदीने वालों को सामने रखते थे, इस वजह से मैंने भी उनको ही चुना है। तो ये बात कही तो तमाम सहाबा खामोश हो गए और कहने लगे बिल्कुल तुमने सही बात कही। तो इसके बाद सहाबा निकले, ये 60 के फौज ले 60 के ग्रुप गई 60,000 से मुकाबला करने के लिए। तो उन लोगों ने कहा, जबला बिन अहम ने कहा कि देखो ये लोग मैं आज उनसे लड़ाई करना चाहता था, ये लोग क्या है आज हमारे से सुलह करने, सेटलमेंट करने आ गए हैं। तो उन्होंने कहा हम तो सुलह करने नहीं बल्कि जंग के लिए आए हैं। तो जबला ने कहा कि ऐसा हो, मैं अरब के माओं की ताना नहीं सुनना चाहता कि जबला ने 60,000 का मुकाबला 60 से किया है, उन लोगों का ताना मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, लिहाजा जाओ और खूब अच्छी तरह तैयारी करके आओ। ये बात जबला ने कहा कि नहीं, लड़ाई होगी। तो बहुत मर्तबा उसने इसरार भी किया, लेकिन मुकाबला तय शुरू हुआ। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने पूरे टीम के साथ उनका मुकाबला किया।
آج کے زمانے میں ذرا سوچے کسی بھی جنرل کو کتنا بھی بڑا آدمی ہو اس سے پوچھے کہ کہیں پر بھی اسلام کے اندر کہیں پر بھی دنیا کے اندر تو کسی بھی بڑے جنرل سے پوچھیں کہ کہاں پر بھی 60 کا مقابلہ 60,000 سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابہ کے ایمان کو دیکھا اور ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھا، اور وہ جب بھی دعا کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ فیصلے اتارے گا، یہ بات ان کو معلوم تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 60,000 کا مقابلہ 60 سے کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لہٰذا لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد ادھر جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک حملہ کیا، لیکن صف نہیں ٹوٹی۔ سب کہتے ہیں کہ ان لوگوں جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں آپنے سامنے جب ہوتے ہیں تو لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، سامنے والے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ادھر سے سامنے والا مقابلہ کرتا ہے تو وہ صف ٹوٹے گی تو اندر جا کر اچھی طرح لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں، سامنے والے کیا کرتے ہیں، اپنے ڈھالوں سے اپنے چیزوں سے اسے آڑ کرتے ہیں، سامنے والے کو اندر آنے نہیں دیتے، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا، لیکن کیا ہے، صف نہیں ٹوٹ سکی۔ دوسرا حملہ کیا، پھر بھی صف نہیں ٹوٹی۔ تیسرا حملہ کیا تو جب جا کر صف ٹوٹ گئی ہے۔ جب صف ٹوٹ گئی تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور اعلان کر دیا کہ 6 آدمیوں کی ٹولی بن جائے۔ 6 آدمیوں کی ٹولی یعنی 6 آدمی ایک گول شیپ میں بڑھ جاتے ہیں کہ ہر ایک کی پیٹھ پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ تمام لوگ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح 6 ان کی ٹولی بن گئی تھی۔ تو ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ تھے فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عمر تمیمی، رافع بن عمیرہ، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اس طرح ان لوگوں کی 6 آدمیوں کی یہ ٹیم بن گئی تھی۔ یہ لوگ لڑنے کے لیے آپس میں جڑے ہوئے تھے، یہ لوگ لڑ رہے تھے۔ اور خالد بن ولید کو ختم کرنے کے لیے کفار نے کیا کیا کہ ان پر 20 مرتبہ حملہ کیا۔ کفار نے 20 مرتبہ حملہ کیا، کبھی بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جب بھی کفار حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں عباس کا بیٹا فضل ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ میرا بھائی زبیر بن عوام ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر آگے کوئی حملہ کرنے نہیں دیتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا کہ بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا گیا شام تک یہ لڑائی ہوتے رہی۔ تو ادھر سے کیا ہوا، ابو عبیدہ عصر کا ٹائم ہوا تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہائے خالد، تم نے کیا کر دیا، اور آج میں عمر بن خطاب کو کیا جواب دوں گا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا، بول کر حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ افسوس کر رہے تھے۔ تو ادھر سے ابو عبیدہ بن جرح نے کہنے لگے کہ چلو بھائی ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ تو ادھر سے ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، ان کی مدد نہیں، خالی ابو عبیدہ تم بیٹھ جاؤ، اگر بھیجنا تھا تو اگر تمہیں پہلی بات تو بھیجنا نہیں تھا، اگر بھیج دیے ہیں تو تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ کہہ کر حضرت ابو عبیدہ کو بٹھا دیا گیا۔ تو ادھر سے دیکھا جائے کہ بھاگو بول کر ایک اعلان ہوا اور کفار 60,000 کی جو فوج تھی وہ بھاگنے لگی۔ تو وہ بھاگتی رہی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اعلان کیا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی صحابی ان لوگوں کے پیچھا نہ کرے۔ تو ادھر سے جب بھاگو کا اعلان ہوا تو ابو سفیان نے کہا کہ اب جا کر دیکھو کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ 60,000 کا مقابلہ 60 لوگوں نے کیا ہے، جا کر دیکھا گیا تو وہاں پر صرف 20 صحابہ تھے۔ 20 صحابہ موجود تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، میں نے کیا کر دیا کہ بڑے بڑے صحابہ، جو اتنے بڑے صحابہ تھے جو جنگ بدر کے اندر ان لوگوں نے لڑائی لڑی تھی، ان لوگوں کو میں نے آج ختم کر دیا، افسوس خالد بن ولید، اور عمر کو کیا جواب دوں گا، کہہ کر حضرت خالد بن ولید سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دیکھا گیا لاشوں کو تلاش کرنے لگے کہ دیکھو بھائی اصل ہے یا نہیں، کیا ہوا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا کہ دیکھو اصل ان لوگوں کا کیا ہوا ہے، 40 لوگوں کا۔ تو ان لوگوں نے تلاش کی، جب لاشوں کو تلاش کی گئی تو کفار کے 5,000 لاش ملے اور مسلمانوں کے دیکھے تو صرف 10 ملے ہیں، باقی 30 کہاں چلے گئے، یہ تلاش کر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ شاید ان کے پیچھے گئے ہوں گے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جا کر ان کو بلا کے لاتا ہوں، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خالد تم تو تھک گئے ہو، میں جا کر آؤں گا۔
حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اگر آرام کرنے کا ہے تو قبر میں آرام کریں گے، اب دنیا کے اندر کوئی آرام نہیں، میں لہٰذا میں ہی جاؤں گا کہہ کر حضرت خالد بن ولید جا کر تلاش کرنے لگے تو ادھر سے 25 لوگوں کی ایک گروپ آ رہی تھی، تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے بھی، فضل بن عباس نے بھی سلام کیا، دونوں نے آمنے سامنے سلام کرنے کے بعد حضرت خالد نے کہا کہ چلو میں نے کہا تھا کہ پیچھے نہ جاؤ، آپ لوگوں نے کیوں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سنائی نہیں دیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے سوچا کہ چلو بھائی ان کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم اس لیے پیچھے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ 25 صحابہ آئے، 25 صحابہ واپس آنے کے بعد اور 5 صحابہ ڈیمیج ہے، دکھتے نہیں ہیں، غیر حاضر ہے، کیا ہوا ہے 5 صحابہ کا؟ اس کے بارے میں تلاش کیا گیا تو بعد میں پتا چلا کہ ان لوگوں کو 5 لوگوں کو ان لوگوں نے قید کیا ہے، اس میں سے ایک زرار بن ازبر رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ زرار بن ازبر رضی اللہ عنہ جتنے بھی جنگیں ہوئے کسی میں بھی انہوں نے زرہ نہیں پہنے تھی، اپنے صرف بنین بھی نہیں ہوتا تھا، صرف کپڑوں کے بغیر صرف لنگی پہنے رہتے تھے، اسی کے ساتھ وہ لڑائی لڑتے تھے، اونلی اوپن بدن ان کا رہتا تھا۔ زرار بن ازبر رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ جنگ یرموک کے اندر انہوں نے زرہ پہن کر لڑائی لڑی تھی تو وہ قید ہوئے۔ باقی 4 غیر معروف صحابہ ہیں جن کے نام کتابوں کے اندر نہیں لکھا ہے، وہ لوگ قید ہو کر ان کے پاس گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو کس طرح چھڑایا ہے اور اس کے بعد یرموک کے میدان میں کس طرح 2 لاکھ کا مقابلہ ہوا، کس طرح لڑائی ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کس طرح پلاننگ بنائی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ کبھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔